رہا تھا کہ والدین کے کس قدر احسانات ہوتے ہیں، انسان کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا یہ لیکن یاد دلانے پر اس کو یاد آنا، یہ بھی کیا ہے، انسان کی فطرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم لوگ جس ماحول سے متاثر ہیں، جن قوموں سے متاثر ہیں، ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ان کے تو ٹاپک ہے مادی ترقی، تو بس اسی ترقی کو سب کچھ بنا لیا. تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کون ہے، اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے، والدین ہیں. تو اگر آپ ان ٹاپک کو نکال دو گے نا تو ٹھیک ہے، لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ناراض کون ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ والدین کی نافرمانی پہ باپ بھی وہ سزا نہیں دیتا جو سزا کون دے گا، اللہ. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ میری نافرمانی ہے، میں نے اس کو تمہارا محسن بنایا، اور ان کے احسانات تمہیں یاد بھی دلاتا رہا، اپنی کتاب میں یاد بھی دلاتا رہا. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ، یہ اتنا بڑا حکم ہے نا. دیکھو دنیا کی نظروں سے یہ حکم اوجھل ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں، ایک مدر ڈے منا لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یار، فادر ڈے مدر ڈے یہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑا رشتہ ہے اور دنیا اس پہ بات کرتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم نے والدین کے بارے میں بنی اسرائیل کو ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے، جو ایک نالائق قوم تھی اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ نالائق قوم کے نالائق والدین کے بارے میں ایگریمنٹ نالائقوں سے لے رہا ہے کہ یہ بے شک نالائق ہیں والدین تمہارے، ہم قرآن میں ان کی برائی بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی. لیکن نالائق باپ کی نالائق اولاد کو بھی باپ ہونے کے ناطے، اپنے باپ اور ماں ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں سزا میں اللہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ میری نافرمانی کی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا.